والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين السيد العربي المكي المدني القرشي الطهامي المصطفى العنجد محمود الأحمد آنی ابو القاسم محمد ابن عبداللہ صلوات پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ وعلا وسیعہ ووزیر امیر المؤمنین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب واولادہ المعصومین وصحبہ المنتجبین لعنت اللہ علی آدائہم اجمعین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین. مجلس کی قبولیت مجھ سمیت آپ تمام حضرات اپنے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی معافی کے لیے باوعدہ بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ. چونکہ ذکر ان ہستیوں کا ہے جو نبی سے بلا فصل ہیں، جن کا واسطہ اور وسیلہ اور فاصلہ نبی مکرم سے دوری پہ نہیں ہے. لہذا ممبر سے یہ نوجوان جتنے بیٹھے ہیں تھوڑا قریب آ جائیں، تھوڑا بزرگ بیٹھے رہیں، بے شک یہ جوان آ جائیں تاکہ صدر محفل کے قریب ہو سکیں. آغا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے قبلہ ڈاکٹر سلامت علی جعفری صاحب ذاکر اہل بیت اور جتنے بھی محنت سے یہ ذہن مل کر جنہوں نے اس محفل کا مجلس کا انعقاد کیا ہے، میں رب محمد و آل محمد سے دعا گو ہوں. ایک تو مسجد ہے، دوسرا ہمارے شہداء کا مقتل بھی ہے. ہم یہاں پہ موجود تھے جب وہ واقعہ ہوا اور ہم اعتکاف بھی، میرے اعتکاف کے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اور دوسرا مادر علمی ہے جامعہ معارف الاسلامیہ حضرت علامہ قائد الشہید علی الرحمہ، ہمارے محبوب ہم سب کے دلوں کی دھڑکن اور قائد مظلوم اور ایسا صادق عاشق محمد و آل محمد کا ہمارا قائد کہ آج تک دیکھیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے دنیا سے گئے ہوئے، کتنا عرصہ ہو گیا ہے. میں کہہ رہا ہوں لوگ آج حسین کا ذکر مٹانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اسمبلیوں سے بل پاس کروا رہے ہیں. او حسین کو چھوڑو، 1400 سال بعد حسین کا ایک بیٹا اس مسجد میں مدرسے میں ایک گولی سے اپنا خون بہا کے ابدی نیند سو گیا. تم سے اس کا ذکر نہ کامل ہو سکا. تم بلوں میں بیٹھ کر کوئی بھی بل پاس کرا لو، توجہ ہے آپ کی. حسین کے قاتل کو ہم رضی اللہ ہونے نہیں دیں گے. توجہ ہے، جاگو جاگو، علی کے ذکر میں جاگو اور پریشان نہ ہوا کرو، ڈرا نہ کرو ان موضوعات پہ بولتے ہوئے. یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس کے مالک اور وارث ہیں. ہم نے میرے سامنے میں ہمارے فخر قوم ہیں جناب حجت الاسلام اور جناب علامہ ذوالفقار علی قمی صاحب وزیر آباد سے تشریف لائے ہیں. یہ تو ایک تو حسین مظلوم کی محبت ہے، دوسرا ڈاکٹر صاحب کا پیار اتنا ہے کہ وہ ایک ایسا کچھ بزرگ ایسے ہیں جن میں قائد محترم نے حضرت امام خمینی علیہ الرحمہ سے لی ہوئی ودیعت ہوئی چیز ایسی ان میں ٹرانسفر کی ہے کہ یہ پوزیٹیوٹی بھی کھیرتے ہیں، یہ تعمیر کا عمل کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ مجھے علم ہوا کہ کتنے ذاکرین جو اس وقت پڑھ رہے ہیں ان کو انہوں نے بچپن سے تربیت دے کر ایک مقام تک پہنچایا، ان کی دستار بندیاں. پھر جعفری صاحب آپ کا کام صرف اور صرف صفحے ادا بچھانا ہے. آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ذکر کتنی دور تک ہوتا رہے گا، کتنی دیر تک ہوتا رہے گا. میں اپنے وقت میں انشاءاللہ ختم کروں گا جو مجھے صاحب نے حکم دیا. اس کے بعد ہمارے بے بدل خطیب پڑھیں گے، حجت الاسلام پڑھیں گے. بس میں آپ کی خدمت میں، بزرگوں کی، نوجوانوں کی خدمت میں جو بات پیش کرنا چاہتا ہوں، اب سے کچھ دیر بعد اس گھڑی پر 12 بج جائیں گے. توجہ ہے، یہ سارے نوجوان میری بات سن رہے ہیں، ذرا نعرہ حیدری لگا دیں. ایسے نہیں، مسجد ہے،
مسجد سے نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کرے اس طرح جس طرح غدیر میں لوگوں نے ہاتھ بلند کر کے بخن بخن کہا تھا، مبارکباد دی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جزاک اللہ، 12 بج جائیں گے۔ اور عجیب بات ہے، کچھ لوگوں کے 12 بجتے ہی 12 بج جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے 12 بجتے 14 بج جاتے ہیں۔ توجہ ہے، یہ کیسا بجتے ہیں؟ آج رات آپ سب اپنی گھڑیاں لے کر بیٹھنا، جیسے ہی 12 بجیں گے آپ کے گھڑی کے کیلنڈر میں تاریخ بدل جائے گی۔ توجہ کرنا، بولتے آنا، سنو سنو، انوکھا فضائل آل محمد ہے۔ اور تم شام سے لے کر بنی امیہ کے قلم توڑ نمک خواروں سے لے کر اب تک کوشش کرتے رہے ہو ان کا، نبی والوں کا ذکر مٹا دو، اس کا ذکر مٹاؤ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کی آخری کتاب کہہ رہی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، 30 سپاروں پہ 114 سورتوں پہ ہمارا ایمان ہے، قرآن آخری کتاب ہے، نبی آخری نبی ہے، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سنو، وہ قرآن کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو بلند فرما دیا، عرفہ فرما دیا۔ اب کوئی جا کر، بلکہ کہاں جا کر، وہ تو وحدہ لا شریک ہے، بس اگر کوئی پوچھ سکے تو خدا سے پوچھے، خدایا یہ نبی کے ذکر کا بلند ہونا کتنا بلند ہونا؟ یہ جو آج نبی کی اولاد کا ذکر کریا کریا ہو رہا ہے نا، یہ ورفانہ کی منزلت ہے، اسے پہچانیے گا۔ اللہ نبی کا ذکر بڑھا رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے میں نبی اور اولاد نبی کا ذکر بڑھاؤں گا۔ ہم پہ اعتراض ہو گیا، نبی کا ذکر بڑھ رہا ہے، آپ پھر کہہ رہے ہیں اولاد نبی کا ذکر بڑھ رہا ہے۔ شیعہ ہر چیز میں نبی کے ساتھ اولاد کو لے آتے ہیں، نبی کے ساتھ اولاد کو لے آتے ہیں۔ بھئی ہم کیا کریں؟ نبی نے کبھی اولاد کو کندھوں پر بٹھا کر مباہلہ لے گئے، کبھی غدیر میں اپنے ساتھ ہمسر کا ہاتھ بلند کر دیا، کبھی مسجد میں بیٹھ کر کہا نہیں اللہ کہہ رہا ہے سارے دروازے بند کر دو، ساری کھڑکیاں بند کر دو، بس علی کا دروازہ کھلا رہے۔ بس اسی مورد میں جیسے ہی دیکھو تم فضائل کم کرنا چاہتے ہو، وہاں پر جس ملک میں رہ رہے ہو وہ 14 اگست کو آزاد ہوا ہے۔ اب ہر وہ شخص جو 14 کے ذکر سے جڑتا ہے، دیکھو شیعہ سنی کی تو بات نہیں ہے نا، دنیا میں بس 2 قوتیں، 2 فرقے رہ گئے ہیں، ایک محمدی علوی حسینی ہے، دوسرا یزیدی ہے۔ اب زیادہ اوپر نہیں جاتے، ان کے رشتہ دار خفا ہو جاتے ہیں۔ اب آج کل وہ اس تیاری میں ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا نام ہی مٹا دیا جائے۔ پہلے وہ کہتے تھے آپ فضائل بیان کریں، ہم کہتے تھے فضائل کس کے بیان کریں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے شام میں کسی شامی نے پوچھا تھا جو حکمران تھا کہ ذرا میری فضیلت، میرے بزرگوں کی فضیلت تو بیان کرو۔ آقا صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، اساتذہ کی جگہ پر ہیں، میرے بزرگوں کی فضیلت تو بیان کرو۔ حبر الامہ، حدیث اور قرآن کا مفسر عبداللہ ابن عباس کہتا ہے ان کی صفت کیا بیان کروں جن پر تو کہہ رہا ہے نبی نے یا قرآن نے یا خدا نے بولا ہو۔ ان کی صفت تو مکہ کے ہر بزرگ کو پتا ہے کس کے گھر پہ کس کا جھنڈا لگا۔ میں اس سے کھول کر نہیں بیان کر سکتا۔ ابھی تک آقا صاحب افتتاح صاحب کی وجہ سے کثیر FIR ہو چکی ہیں ہم پر، لیکن ذکر خوشی کی بات یہ ہے کسی اور کام میں نہیں، ذکر محمد و آل محمد میں محبتیں پھیلانے میں ہو رہی ہے۔
فضائل کم از کم مجھ سے روایت غلط نہ ہو جائے، میں نے نبی مکرم سے 3000 یا 10,000، یہ شاید اسی میں کوئی روایت ہے، میں نے نبی کی زبان سے 3000 فرامین سنے ہیں۔ اور یہاں پہ حضرت علامہ طالب جوہری فرماتے ہیں کہ جب حدیث میں عبداللہ ابن عباس کہہ رہا ہے کہ نبی نے علی کے بارے میں اتنے فرامین لکھے ہیں، تو جائیے آج اپنے گھر میں بخاری شریف کھولیے اور بخاری شریف میں باب علی ابن ابی طالب، میرے بزرگ مصباح صاحب بیٹھے ہیں، بڑے پہلے سے پرانی ربائی گوئی میں ان کا مقام ہے، اور حدیث کی کتاب کھولیے گا اور باب علی ابن ابی طالب میں جائیے۔ آج کل کی نہیں، بزرگ ایسے آپ کو مل جائے گی، شہر میں بھی آئیں گے تو میں آپ کو دکھا دوں گا۔ آپ کو میرے قائد محبوب کے فرزند بھی بیٹھے ہیں، آپ کو اس باب میں فقط 3 حدیثیں ملیں گی، مگر کیا کہیں کہ ان 3 حدیثوں میں ایک حدیث ایسی ہے جو علی کی ہزاروں نہیں لاکھوں حدیثوں پہ محیط ہے۔ بس بات کہیں اور نکل جائے گی، اور میں نے مختصراً آج آرائش پیش کرنے تھے اور جناب قبلہ پڑھیں گے۔ بس بات یہاں پہ رکی تھی کہ حضرت نے کہا تھا کہ شہداء پہ گفتگو کرنی ہے۔ ان شہداء کے کمال کا کیا کہنا ہے جنہوں نے اس ملک میں امن و محبت اور آتشی کا دیا جلایا، جو ملک خدا نے ہمیں 14 کے صدقے میں 14 اگست کو عطا کیا اور 14 اگست کو عطا کیا، اور رمضان کی 27ویں شب تھی۔ خدا نے اس میں بھی استعارے دیے تھے، سمجھنے والوں کو بتایا دیکھو کبھی تم اکٹھے ہو کر اجماع کر کر اس کا ذکر نہ بند کر دینا جس کے صدقے میں نے تمہیں 14 اگست کو پاکستان دیا ہے۔ یہ ملک پاکوں کا ملک ہے، اسی لیے اس کا نام پاکستان رکھا ہے۔ یہ ملک تمہیں میں محمد و علی کی قیادت میں دے رہا ہوں، یہ ملک میں تمہیں فاطمہ جناح کی سیادت میں دے رہا ہوں، سن رہے ہو؟ اور اس کے زیادہ نہیں، اور ماشاءاللہ اس شاکین کی اور محبت کرنے والوں کی تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ باتیں صرف اس لیے کی جاتی ہیں ممبر سے تاکہ اس جذبے کو برقرار رکھا جائے کہ ہم کسی ایسے ویسے راستے پر نہیں ہیں، ہم کسی ایرے غیرے کا ذکر نہیں کر رہے۔ یاد رکھیں ہر گناہ کا کام، آخری بات اور مجلس تمام، ہر گناہ کا کام اصول دنیا میں چھپ کر ہوتا ہے، توجہ کرنا، ہر گناہ کا کام ڈر کر ہوتا ہے۔ جب چند لوگ شرارت کریں اور کہیں چھپ کر کوئی کام کرے اس سے گناہ کی بو آتی ہے، مگر آل محمد کا منبر اور آل محمد کا ذکر چھپ کے نہیں ہوتا۔ نبی نے بتایا ہے اگر علی کا اور اس کی اولاد کا ذکر کرنا ہو تو کعبے سے تازہ تازہ حج کیے ہوئے حاجی غدیر کے میدان میں، آپ کو غدیر کا میدان دکھائے، ہم نے حج کی سعادت حاصل کی، تو آپ جب جدہ ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں تو میقات آتا ہے جوفہ، حضرت کے علم میں اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں اور پرائیویٹ گاڑی کرا لیں تو آپ آگے تک جا سکتے ہیں، اور اس سندھ سے آگے جا کے آپ غدیر کا مقام بھی دیکھ سکتے ہیں اور وہ میدان، وہ علاقہ دیکھ سکتے ہیں جسے ابھی تک آباد نہیں کیا گیا، مگر انہوں نے آباد نہیں کیا۔ 1400 سالوں سے علی والوں کے دل میں غدیر کا میدان آباد ہے۔ غدیر کے میدان میں نبی روک کے کہتے ہیں مجھے یہ پرواہ نہیں ہے، یہاں پہ آرام ہے، آسائش ہے، مسجد ہے، پانی ہے کہ نہیں، سب جمع ہو جاؤ، اللہ کہہ رہا ہے میرے بھائی علی کی ولایت کا اعلان کرو، اور ہاتھ بلند کر کے بتاتا ہے۔ لہذا فیصلہ ہو گیا، ہر نیکی کا کام علی الاعلان ہوتا ہے، ہر ثواب کا
لوگ کسی ختم ہونے والی اسمبلی میں بیٹھ کر ایک بل بلاتا ہوا بل پاس کر لیں، جس کی ہمارے علماء انشاءاللہ اکٹھے ہو گئے اور ہم ان کی قیادت میں جیسے وہ ہمیں حکم کریں گے ہم ویسے حسینی نکلیں گے، انشاءاللہ نکلیں گے نا، جیسے ہمارا یہ معرف الاسلامی مدرسہ ہے، بزرگان ہیں، جیسے ہمیں علماء فرمائیں گے ہم ذاکرین اور ماتمی اور تمام حضرات نکلیں گے۔ اور کیوں نہ نکلیں کہ یہ وہ دن ہیں جن دنوں میں حسین نے یزیدیت کو شکست دی، بظاہر اپنا خون خاک پہ گرایا، اپنی بہنوں کو اسیر ہوتا دیکھا، اپنے بچوں کے لاشیں اٹھا کے لایا، مگر اسلام کی حفاظت سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹا۔ سنیں گے آج کس کی شہادت ہے؟ حسین کے اس عظیم بیٹے کی شہادت ہے جو 61 ہجری سے خون رونا شروع ہوا، روایات میں ہے 94 یا 95 ہجری تک سجاد ہائے شام کہہ کر خون روتا رہا۔ اللہ خدا تمہارا پرسہ قبول کرے۔ سجاد کا نام آنا تھا اور سجاد کی پھوپھی کا نام آنا تھا، تم نے گریا شروع کر دیا۔ بس خدا تمہیں سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ بس آج اس کی شہادت ہے، وہ جب بابا کے لاشے سے گزرا نا، اور بابا کے لاشے سے گزرا نا، سجاد نے کہا کیا تو وہ حسین ہے اور جس پر ملائکہ درود بھیجتے تھے اور جسے اللہ کا نبی اپنی زبان چساتا تھا؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ چلا سجاد، اس دین کے لیے چلا ہے، اس نبی کی امت کے لیے چلا ہے، اس قرآن کے دفاع کے لیے چلا ہے۔ سید سجاد چلا اور روایت کہتی ہے، آیت اللہ اشتہادی شوقنامہ آل ابا فرماتے ہیں، روایات میں علماء سے سنا، جب شام میں حضرت سید سجاد داخل ہوئے، شامیوں نے بڑا استقبال کیا آل محمد کا، اور کسی نے گرم پانی گرایا اور کسی نے آگ برسائی اور کسی نے پتھر مارے۔ امام زین العابدین روایت کرتے ہیں جب یہ استقبال ختم ہو گیا اور جب ہم اس مجمع سے نکلے اور جہاں پہ 10 لاکھ بدماش استقبال کے لیے بلایا گیا تھا، اور جب مجمع سے نکلے نہ میں ماں کو پہچان سکا، نہ میری ماں مجھے پہچان سکی۔ آئے وہ سجاد 34 یا 35 سال خون روتا رہا، آج سجاد کو زہر ملا، زہر ملنے کے بعد آج امام رخصت ہو رہے ہیں۔ امام باقر سے کہا بیٹا باقر، بابا کو بستر سے اتار کر، آخری روایت سنیے گا حضرت، آخری روایت ہے، ابھی بھی میرے 5 منٹ ہے لیکن میں مولا کے ذکر کو تمام کروں گا۔ حضرت سجاد نے کہا باقر مجھے بستر سے اتار کر گھر کے فرش پر لٹا دے۔ امام باقر نے کہا بابا میری غیرت گوارا نہیں کرتی، آپ کا جسم ٹوٹ رہا ہے، ہر جانب سے خون روان ہے، چہرہ درد ہو گیا ہے، میں باپ کو کیسے زمین پر لٹا دوں؟ کہاں لٹا دے مجھے باقر؟ حضرت زمین پر لیٹے، روایت کہتی ہے امام نے اپنا رخسار زمین پہ رکھ دیا، مٹی پہ رخسار رکھنا تھا۔ فاطمہ ابن حسن مولا کی زوجہ رو رہی ہے دھاڑے مار کر۔ آقا نے کہا ایک جملہ کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اور میرے بابا حسین تجھے سلام۔ سجاد آخری وقت بستر پہ کیسے لیٹے اور میرے بابا کو کربلا کی خاردار ریت پر لٹایا گیا اور میرے بابا کی گردن کربلا کے خاکداروں پہ کٹی ہے۔ بس سجاد کا جنازہ اٹھایا گیا۔ امام نے امام باقر سے کہا، علماء پڑھتے ہیں دیکھ باقر مجھے غسل بھی تو دینا، کفن بھی تو دینا، لیکن باقر میرے جنازے میں اتنا بڑا اہتمام نہ کرنا، اتنے لوگوں کو مدعو نہ کرنا، جو بھی آنا چاہے آ جائے، کسی
کو مدعو نہ کرنا۔ امام باقر نے کہا بابا میری خواہش ہے، ہر جوان کی خواہش ہوتی ہے اس کے باپ کا جنازہ بڑا ہو،